اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ایک بار پھر میں تمام ناظرین کی خدمت میں ایک التماس، ایک ریکویسٹ بہت شدت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عن قریب مرکزی جلوس برآمد ہوں گے ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، خصوصاً عروس البلاد ممبئی میں۔ اور جیسے کہ چینل ون نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے صفائی کے سلسلے میں، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں ہر نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جس میں حروف قرآنی کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، جس میں ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم ہے۔ یقیناً اور ہمارا یقین ہے، اور سرکار ختم مطبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن ناطق اور قرآن ثابت، یہ دونوں، یہ حرفی قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں اور عملی قرآن جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یقیناً جب ہم جلوس اعضاء برآمد کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ماتمی جلوس جو ہیں یہ حضرت سید سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ان کا قائم کردہ جلوس ہے جو آج تک قائم ہے۔ یقیناً ہم کو اس میں صفائی اور نظافت کا خیال رکھنا چاہیے۔ راستے پہ کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں۔ التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمام نوجوانوں سے خاص طور سے، اور اگر کہیں آپ راستے میں اس طرح کی گندگی دیکھیں تو پہلے تو خود کوشش کریں کہ اس کو وہاں کسی کو پھینکنے نہ دیں، اور اگر کسی نے خدا نخواستہ غلطی سے پھینک بھی دیا ہے تو اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں سڑک گندی نہ ہو اس کا اہتمام کریں۔ یہ التماس تھی، اور اسی کے ساتھ میں ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام بسم اللہ شروع بسم کریں۔ اللہ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں لذینہ علی بنارس سے بول رہی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ محرم میں جیسے فلم وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ فلمیں جو عام طور سے دیکھی جاتی ہیں تو محرم ہو یا غیر محرم ہو اس کا بھی جواب دے دیجئے، اور وہ فلمیں جو شرعاً جائز ہیں اس کا محرم میں دیکھنا کیسا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ جو فلمیں جو پہلے سے ہی جو منع ہے شرعاً، محرم کے علاوہ بھی وہ فلمیں نہیں دیکھی جا سکتی۔ جو لہو و لعب پہ مبنی فلمیں ہوتی ہیں، بنتی ہیں، ان کو تو محرم کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو فلمیں جیسے مذہبی اعتبار سے جو کچھ چیزیں ایسی بنائی گئیں جو کسی واقعے کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، ان کا دیکھنا جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں بنارس سے بول رہی ہوں۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جو پردہ لوگ کرتے ہیں، مطلب صرف آنکھ دکھنا چاہیے کہ مطلب فل پردہ ہونا چاہیے؟ شرعاً پردہ کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے بال اور ہاتھ کو جہاں تک نماز میں چھپانا واجب ہے، پورے بدن کو اتنا چھپانا واجب ہے، وگرنہ شرعی اعتبار سے جتنا بدن نماز میں چھپانا واجب ہے اتنا ہی چھپانا واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل، میں دہلی سے فیاض حسن نقوی بول رہا ہوں۔ میں سینٹرل اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے اسکول کی ڈریس لال رنگ کی ہے جس کو محرم اور سیلوں میں پہننے کو دل نہیں آتا، مجبوراً پہننا پڑتا ہے۔ مہربانی کر کے بتائیے کہ گناہ تو نہیں ملے گا؟ بس سلام، خدا حافظ، فیاض حسن اوکھلا۔ یہ بچے کا سوال مجھے اچھا لگا کہ ایام اعضاء میں دل غمگین ہے
ہمارے چہرے غمگین رہتے ہیں، لیکن اسکول میں کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں، یونیفارم ہوتے ہیں جن کا پہننا ضروری ہوتا ہے، وہ غمگین لباس سے مشابہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ بچہ پوچھا کیا گناہ تو نہیں ہے اس جی بالکل گناہ نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غم ایک ہوتا ہے غم کا ہونا، ایک ہوتا ہے اظہار غم کا ہونا. جی اور اظہار غم کی جگہیں ہوتی ہیں، اظہار غم کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جہاں کچھ اضطراری کیفیتیں ہوتی ہیں، جیسے اسکول کا ڈریس ہے، اسکول میں انٹری بغیر اس کے یونیفارم کے نہیں ہے، تو یونیفارم اگر اس کلر کا ہے تو کسی بھی کلر کا ہے اس کا پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہاں پہ اظہار غم کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں زینت علی دھارواڑ سے کرناٹکا سے بول رہی ہوں. میرا شوہر ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کیا ہے. میرے شوہر کے لیے اس عورت نے اپنے شوہر کو طلاق دے کے میرے شوہر کے ساتھ شادی کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں تو اس کا نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بوئے ہیں اور پوتی پوتیاں ہیں. میں دھارواڑ سے بول رہی ہوں. پلیز میرے جواب دیجیے گا. جاوید بھائی سے کہنا. خدا حافظ. یہ خود فرما رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے ایک ایسی عورت سے جو شادی شدہ تھی لیکن طلاق لے کے پھر ان کے شوہر سے عقد کیا، تو کیا وہ شادی صحیح ہے؟ یہ اگر اس نے اس سے طلاق لے کے اور عدہ پورا کرنے کے بعد جو شرعی طریقہ ہے نکاح کیا ہے تو نکاح جائز ہے، لیکن ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ نکاح جائز ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام کلثوم زہرا جعفری ہے، میں شام گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو اللہ پاک اور اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بارش اگر تیز آ رہی ہو اور ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، مطلب مسافر بنا کے ٹانگے اور کہیں کاف کاف بادل صاف صاف، تو یہ صحیح ہے مطلب کہنا؟ یہ خدا حافظ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کو اللہ پاک اور اللہ میاں یہ کہنا صحیح ہے؟ تو یہ کہ الگ الگ خطے کے رواجات، لیکن اللہ تو اللہ ہے. جی. میاں اور یہ سب اس کے ساتھ لگانا ایسا بھی نہیں کہ حرام کہا گیا ہے، لیکن ایسا مناسب نہیں ہے. جی اللہ پاک تو کہتے ہیں لوگ، جی اللہ پاک صحیح ہے. خدا بند کریم جی. یا اللہ اس طرح کے لفظ استعمال کریں. جی میاں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا چونکہ وہ کسی وجود والی شے کے لیے استعمال جی. ہوتا ہے. جی. دوسرا سوال جو ہے یہ ہے کہ بارش اگر موسلا دھار ہو رہی ہے اور ہم اپنے کسی کام کی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کریں جس سے بارش رک جائے تو کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے اب یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کہ اگر خدا بند کریم کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے پہ ہم راضی رہیں. اس سے کچھ بہتری دیکھی ہوگی کیا ہوگا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سیلاب بن جاتی ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتی ہیں، اگر وہ چیز نقصان دہ ہے اور اس قدر نقصان دہ ہے کہ وہ عقلاء کے نزدیک وہ نقصان سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. مثلا نہیں سے بارش نہ ہونے پہ دعائیں کی جاتی ہیں، ویسے بارش بند ہونے پہ بھی کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ وین چینل کو اللہ سلامت رکھے، بہترین جوابات سے مومنین کو سرفراز فرما رہے ہیں. ایک سوال ہے، آج کے ایام ازا کے دور میں جو چل رہا ہے کہ محسوس کیا ہے کہ کیا یہ جائز ہے ایک ذاکر اہل بیت دوسرے ذاکر کو، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو، ایک ذاکرہ دوسری ذاکرہ کو مجلس ایام امام حسین مظلوم کربلا پڑھنے سے کاٹ چھاٹ کرے؟ اور مومنین میں بھی یہ بات نظر آتی ہے. ایام ازا میں مقامی علماء کو مجلس کا موقع فراہم نہیں کرتے، ان کے مقابلے میں دوسرے پیشور مولوی بلاتے ہیں. اور ایام ازا میں ذاکر اور ذاکرہ کو جو مقامی ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور خود ذاکر بھی مقامی ذاکرین کو موقع فراہم نہیں کرتے. اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ کسی مدرسے میں پڑھا، کیسٹ مجلس اور غلط باتیں بولنا آتا ہے اور ماحول خراب کرتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے جو ذاکر پڑھے انہیں چیک کیا جائے یا انہیں کسی ممبر پر پڑھنے کی اجازت دی جائے، کسی بھی ممبر پر جہاں بھی وہ پڑھنا چاہے؟ ایسا ہی ذاکرہ میں بھی اور ذاکر میں بھی ہو رہا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ مجلس نہ ہو، مگر وہ لوگ آئیں جو فروع دین، اصول دین،
دینیات توضیح مسائل وغیرہ سے واقف ہوں. بہت زور و شور سے پہلے تو خود مقامی لوگ اس کا خیال رکھیں. ان کے یہ سوالات میں کئی شق ہیں. ایک تو یہ کہ علماء میں، حالانکہ علماء حق جو ہوتے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ذاکرین ہیں ذاکرہ ہیں ان میں اس طرح کی جو باتیں ہمارے بھائی فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مقامی ذاکر اور ذاکراؤں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، بیرونی ذاکر اور ذاکرات کو بلایا جاتا ہے. پھر ان کا الزام یہ بھی ہے کہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے آپ جواب دیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ایسے افراد کو بلایا جائے کہ جو کہ اصول دین، فروع دین اور ان کتابوں سے واقف ہوں، اور پھر وہ کہ جو فتنہ و فساد نہیں کریں. اور پانچویں بات ان کی یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں پہلے ان کا امتحان لیں اور اس کے بعد میں ممبر بیٹھنے دیا جائے. تو یہ کہاں تک کہ ممکن ہے یہ باتیں؟ دیکھیے ان کے انداز بیان سے تو یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ ہمیں بتا رہے تھے، نہ کہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اطلاعاً سوال نہیں تھا. جو لفظ استعمال کیا پیشہ ور ذاکر، ذکر اہل بیت کرنے کے سلسلے میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے کہ کسی ذکر اہل بیت کرنے والے کے لیے لفظ بولا جائے. جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے مزاج میں یہ چیز پائی جاتی کہ وہ فسادات کریں، بہرحال اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ طے ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور یہ بات واضح وہ کریں گے کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں. مثلا کسی نے کسی کے بارے میں یہ طے کرنا ہے کہ اس نے غلط پڑھا ہے، تو غلط پڑھا صحیح طے کرنے کے پہلے آپ کو صحیح پڑھنا پڑے گا. آپ کو خود الف بے ٹھیک سے آتا نہیں ہے. آپ کسی ذاکر یا کسی عالم کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کی خدمت میں اس فیصلے کو لے کے جائیں کہ فلاں شخصیہ بہترین، اور سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو امام جمعہ ہے، امام ہے، ان کے ذریعے سے اس کو کسی کو بلانے کا سلسلہ ہو طے کریں. کسی کو باہر سے بلانا اور ذاکرین جو موجودہ ذاکرین جو مقامی ذاکرین کو موقع نہ دینا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوچا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے کبھی ایسا کچھ ہوا ہو. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آئے کچھ ایسی بات پر تاکہ لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو، کوئی ہوتا ہے تو بلانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ہے یہ غربا پروری کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہے ہدایت اور ایک سلسلے کا ذریعہ کہ فضائل سننا ہے یا مصائب سننا ہے، یا مجلس کی رقت کا سلسلہ ہے، یا مجلس کو کہ جو عنوانات ہیں ان کا سلسلہ ہے، کیا پبلک کو سننا ہے. اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ بھائی ان کو بلایا ان کو بلایا اور ان کو کیوں نہیں بلایا. تو یہ طے کرنے کے لیے کہ انہوں نے غلط پڑھا صحیح پڑھا، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں بھی ہوتی. حالانکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ بھی غلط ہے. چونکہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو پھر آپ نے پڑھا کیوں؟ آپ کا مطلب وہی ہونا چاہیے کہ جو سامنے والے سمجھ رہے ہیں. آپ نے غلط سمجھ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پڑھنے والے اس بات کی احتیاط کریں کہ کوئی فسادات والی باتیں نہ کریں الگ الگ. اب جو ہے آپریشن تھیٹر میں آپریشن ہوتا ہے، اسکول کی بینچ پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. اگر کسی اسکول کی بینچ پہ لٹا کے آپریشن نہیں کیا جا سکتا، جو جس کی جگہ ہے وہاں وہ چیز پڑھی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ خیانت ہے. کوئی کسی کا حق، کوئی کسی کا رزق نہیں لے سکتا، ہر ایک کا رزق بٹا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ دیانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے، اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں نزاکت علی ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل منڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، کربلا 2 محرم کربلا پہنچے، کیا امام حسین نے کوئی خطبہ، کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو ہماری قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوم کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسیج جو ہے وہ دیا ہے؟ کچھ خطبات ہیں جو وہ ہم سے کافی دور ہیں، مثلا ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ان میں سے کوئی خطبات جو ہمارے لیے ہدایت ہو. سرکار سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی آپ نے ہدایت، اور خود سرکار ختم مرتبت کی حدیث ہے کہ حسین جو چراغ ہدایت ہیں اور سفینۃ النجات ہیں. یقیناً پوری زندگی سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت میں گزری ہے. لیکن خاص سوال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے نکل کے کربلا معلیٰ تک پہنچنے میں کیا آپ نے ایسا کوئی خطبہ ارشاد فرمایا جو قوم کی اصلاح کے لیے ہو؟ جی، خود جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے
مدینہ منورہ سے نکلنے کی غرض و غایت اور بیان وجہ بیان کی، اس میں بھی کہا کہ میں کیوں نکلا، جی اصلاح امت جد کی اصلاح کے لیے نکلیں. اور اصلاح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس سلسلے میں. آپ کے خطبے کا ایک مجموعہ ہے، خطبہ حسینی، جی. امام حسین علیہ السلام کے مجموعہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات جو مشہور ہے امام علی مقام کی اور امام علی مقام سے منسوب ہے، جو امام کا آخری خطبہ ہے. راستے میں بہت ساری چیزیں بتائیں، اور خطبہ ان کے ساتھ کوئی عوام تو تھی نہیں، خاص لوگ وہی تھے جو کربلا جانے والے تھے، ان کو سب ہدایت کی باتیں کی. اس کے علاوہ خطبے جو انہوں نے دیے ہیں ان میں کئی خطبے کربلا کے ہیں. آخری خطبہ ہے جس میں امام علی مقام نے اپنے مارے جانے کا سبب پوچھا تھا، جی اور سبب کے ساتھ ساتھ جو جواب ملا وہ تو سبھی جانتے ہیں، بغضن لابیک، تمہارے باپ کے بغض کی بنیاد. اور پھر اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کرایا اور بہت ساری باتیں بتائیں، بڑی ہدایت کی باتیں کی. ایک جملہ امام کا مشہور ہے کہ میری معجز نما زبان تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. یہ ایک بہت بڑی بات امام نے فرمائی کہ قیامت تک کے انسانوں کے امام لیے. کو سمجھنے کے جی. لیے، امامت کو سمجھنے کے لیے جی. پہلے اپنے رزق پر جو ہے آپ دھیان دیں. جیب میں حرام کی کمائی رکھ کے آپ حلال گوشت کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں جی کہ بھائی گوشت جو مل رہا ہے حلال ہے کہ نہیں، لیکن وہ جیب میں جو کمائی ہے وہ حرام. حلال نہیں ہے. تو یہ چیز بتائی. اس کے علاوہ امام کا مجموعہ خطبوں کا مجموعہ ہے جو امام سے منسوب ہے، وہ آپ دیکھ سکتے بہت بہت شکریہ. ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. سر، آپ کے درمیان ایک سوال میرا یہ تھا کہ عالم برزخ میں انسان کی زندگی روحانی یا خاکی، دونوں میں سے کون سی ہوگی؟ خاکی ہوگی یا روحانی؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. کوئی روایت اس سلسلے میں ملتی ہے کہ قبر کے اندر کے حالات کچھ نہیں رہیں گے؟ ایک مولانا نے ذکر کیا کہ آپ قبر میں جب دفن ہوں گے تو آپ کی قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. آپ کا حساب کتاب تو روز قیامت ہی ہوگا. نواں بچو، کاٹے واٹے، آگ دنا، کوئی حساب کتاب آپ سے نہیں ہوگا. یہ غلط روایت، ذرا اس کو بدماش کیجیے. عالم برزخ میں جو زندگی ہوگی وہ روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی؟ اور کسی نے یہ کہہ دیا ان سے کہ قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، بچھو سانپ نہیں کاٹیں گے، یہ سب محشر میں ہوگا. جی آپ وہ دیکھیے، یہ تو خود پیغمبر اسلام حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتائیں، چونکہ یہ باتیں وہی بتا سکتے تھے، بے شک. اس کے علاوہ اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا. یہ وہ پردے ہیں جو غیب کے پردے ہیں، جو ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں، ان کے نظروں کے سامنے یہ چیزیں ہیں، وہی بتا سکتے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی سوال، یہ وہ پرچہ ہے جو پہلے آؤٹ کر دیا گیا، سوال و جواب ہوں گے، جی پوچھا جائے گا، یہ طے ہے. اور کیا کیا پوچھا جائے گا یہ بھی بتایا گیا. یہ بتایا سب کچھ، یہ عقائد کے سوال ہوں گے. تلقین ہماری طرف سے نہیں تلقین ہے، ائمہ تحریر. پیغمبر اسلام نے خود فرمایا بے شک. جی پوچھا جائے گا، یہ تو طے ہے. جی کچھ چیزیں ہیں جن کا سوال جواب ہوگا محشر میں. رہی بات اس میں سانپ اور بچھو کا مسئلہ کہ سانپ اور بچھو آئیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کریم جو ہے فرشتوں کو بولا کہ آپ جو ہے وہ ایک تھیلے میں سانپ اور بچھو بھر کے بیٹھے رہو، آدمی آئے تو قبر میں انڈیل دینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ سب بچھو جمع کر کے بیٹھو، فلاں صاحب آنے والے ہیں، جیسے ہی اندر گھسیں آپ انڈیل دیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیپٹر ہے پورا انسان کی زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا مجسم ہونا، اعمال کا مجسم ہونا، خوشیوں کا مجسم ہونا، انسان کی نیکیوں کا مجسم ہونا. جس طرح نیکیاں مجسم ہوں گی، جسم ملے گا ان کو. جی گالی دیا ہے، اس کو جسم ملے گا. جی کسی کو خوش کیا ہے، اس کے جسم ملے گا. کوئی لفظ بولا ہے، اس کو جسم ملے گا. تو یہ جو آپ کے لفظ ہیں وہی بچھو بنیں گے، وہی گالی بنیں گے، گالی جو ہے وہی سانپ بنیں گے. یہی بن سکتے ہیں جو قبر میں مجسم ہونے کا سلسلہ ہے. رہی بات قبر کی جو زندگی ہے، روحانی ہے کہ جسمانی ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ کو پروردگار عالم قبر میں جسم مثالی دیتا ہے. جی جسم مثالی بالکل اسی طرح جس طرح آپ خواب میں جب سو جاتے ہیں تو پوری دنیا میں گھومتے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کبھی آپ پر مار پڑ رہی ہے تو آپ کو وہاں پڑ رہی ہے خواب میں، لیکن رو رہے ہیں یہاں آپ. جی کوئی غم کا منظر دیکھ لیا تو آپ کے یہاں سو رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور بہت سارے اس میں بہت آسان سی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو احتلام ہو گیا، خواب میں جو ہے اس نے کچھ اس طرح کا کیا، لیکن احترام اس باڈی پہ اثر ہوا. اس طرح سے وہاں قبر کی جو زندگی ہوگی وہ جسم مثالی کے ساتھ ہوگی. روح بھی اس میں ہوگی، لیکن وہ روح جسم مثالی کے ساتھ ہوگی.
اس جسم پہ اس کا اثر ہوگا جو اس پہ عمل ہوگا. شکریہ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. مولوی صاحب سے ہم کچھ بات کرنے چاہتے ہیں. میرے ویل چینل کو سب کو میرا سلام. ہم بول رہے ہیں, ہم پام بینو سے, کولکاتہ سے بول رہے ہیں. پام بینو سے ہم بول رہے ہیں. سب ٹائم ہمارا نام ہے شہیدہ بی بی. سب ٹائم ہمارا طبیعت خراب رہتا ہے. کمر میں درد, پاؤں میں درد, عجیب طرح جان کے اندر دھڑ دھڑ کھلی ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. ہم نماز قرآن سب پڑھتے ہیں, پھر بھی ہم کو بہت تکلیف ہوتا ہے. اسی لیے ہم مولانا صاحب سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں. اور ایک تو میرا یہ ہے ریکویسٹ ہے, جو میرا جو پوتا ہے اس کا نام دانش علی ہے. میں نے دانش علی نام تو صحیح ہے کہ کچھ اس میں ہی ہے, کہے لڑکا سب ٹائم بیمار رہتا ہے اور بہت جیت ہے. ہم بس ایک دو چیز کے لیے ہم مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ہم کو جواب اس کا جلد دیجیے گا. پہلے تو ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جلد شفا عطا فرمائے, اور سب آمین کہیں جتنے ناظرین ہیں. دوسرا سوال ان کا ہے کہ ان کے پوتے کا نام دانش علی, اتنا پیارا نام ہے, وہ کچھ بیمار رہتا تو یہ نام صحیح ہے؟ نام تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, بیمار رہنے کا سبب ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. جی, بٹ دانش علی ایک نام ہے اس لیے بیمار رہتا ہے, ایسا کچھ ممکن نہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ممبئی سے ہوں. ہاں, میں نام نہیں بتا سکتی. مجھے پوچھنا ہے کہ سہم امام کے پیسے میرے پاس ہے, اور میرا ایک نزدیکی رشتہ دار بہت نیڈی ہے, تو میں اس کو دے سکتی ہوں. سہم امام اور سہم سادات, علماء کرام فرماتے ہیں کہ سہم سادات مستحق سید کو دیا جا سکتا ہے, لیکن سہم امام کے سلسلے میں کیا ہے, اپنے کسی رشتہ دار جو غریب اس کو دے سکتی ہیں؟ جی, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود مرج وقت کی اجازت سے ہی وہ خرچہ ہوتا ہے, یا خود آپ مرج وقت سے اجازت لیں, یا ان کے جو وکیل ہیں ان سے کنٹیکٹ کریں اور ان سے اجازت لے کے آپ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاپا ہمیں 12 سال پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہم تینوں لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں. ہماری ماں بھی ہے, ہم ویژولی ہینڈی کیپ ہے. ہمارے پاپا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے, لیکن ان کی طبیعت, وہ جہاں تھے وہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی. ان کی موت کہیں روڈ پر ہو گئی تھی, اور وہاں کے مسلمان لوگوں نے ان کی مٹی کروا دی ہے. انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ ہمارے پاپا کی موت ہو چکی ہے. ان کے 2 بیٹے ہیں ہمارے پاپا کے, ان کے ہاتھوں سے اگر مٹی ہو جاتی تو ہمیں اچھا لگتا, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کیا وہ گناہ ہے یا اوپر والے کی مرضی ہے, یہ ہمیں نہیں پتا ہے. اسے ہم کیا کرنا چاہیے ہمارے پاپا کی روح کو سکون مل سکے. وہ بہت کیا کرتے تھے, ہمارے پاپا کی موت کو سکون ملے, اور میرے بھائیوں کو اس گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ خدا حافظ. جب ان کے والد چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, تو کیا ان پہ کوئی عذاب ہے؟ نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. جی, جو اس صورت میں ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو تو بیٹے کے اوپر واجب کا تجہیز تکفین کرے, لیکن جب وہ موجود ہو اور پتہ ہو, جی, اس کے بارے میں پتہ نہیں چھوڑ کے چلا گیا, اس نے بچوں کو چھوڑ دیا, پتہ ہی نہیں, تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ پھر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اصالہ ثواب کریں ان کے لیے, ان کی طرف سے نمازیں وغیرہ کچھ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں دلی سے بول رہا ہوں سر. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں جو ہے ہمارے بھائی ہیں, وہ ہجڑے بن چکے تھے, اور وہ محرم میں 11 تاریخ کو نیاز کراتے ہیں. کیا وہ نیاز خانی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا مجھے بتا دیجیے, یہی میرا مسئلہ ہے. وہ کنر بنے یا پیدائشی کنر تھے, لیکن وہ نظر کرتے ہیں تو ان کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ جی جائز ہے. جائز. جی, بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں سید عادل مرتضیٰ لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب لکھنؤ میں ہم درگاہوں میں جاتے ہیں تو بیشتر درگاہوں میں درگاہ کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی ہیں جس میں ہم وضو کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب دوران تسبیح جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو لوگ نظر کی مٹھائیاں یا پھر نظر کے سامان جو ہے وہ لاتے ہیں, جو کہ وہ چکھنے کے لیے مومنین کو, حالانکہ وہ اچھا ہے, ثواب کا کام ہے, جو کہ جتنے لوگ نظر کا چکھ لیں وہ ثواب ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں حالت وضو میں ہوں, میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, نماز کی تسبیح پڑھ رہا ہوں, اور جو ہے لوگ نظر کا لے کے آ رہے تھے, کیا اس کو چکھ سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں؟ حالت وضو میں کیا نظر کا جو چیز ہے وہ ہم چکھ سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں؟
اگر ہمیں چک لیا تو کیا ہمیں دوبارہ کھل لی یا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. نماز کے بعد میں، نماز ختم ہونے کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کسی نے کھلا دیا، نظر کا کھلا دیا، غیر نظر کا کھلا دیا، تو کیا اس کا کھانا صحیح ہے؟ اس کے بعد میں وضو کرنا پڑے گا؟ یہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس میں کھانا پینا نہیں آتا. جی آپ نے اگر وہ نظر کا چکھا ہے، باوضو چکھا ہے تو اچھی بات ہے، باوضو جی نظر کا کھایا. نظر کا چکھنے کے بعد یا اس کے علاوہ بھی حلال رزق کھا لینے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے اور آپ کو کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں سید آفتاب رضا کاظمی برہمپورہ مظفر پور سے بول رہا ہوں. جماعت کے دوران میں فرادہ نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر جماعت ہو رہی ہے کسی وجہ سے مجھے امام، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ امام پسند نہیں ہے، میں فرادہ نماز پڑھوں گا، تو جماعت کے دوران فرادہ نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہماری پسند اور ناپسند نہیں، بلکہ اگر ہم جانتے ہیں، یقین ہے کہ اس امام میں شرائط موجود نہیں ہے امامت کے اور جماعت ہو رہی ہے، اور صرف ہم جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے ہیں، اور ہم اس وقت جماعت میں نماز کھڑے ہو کے اپنی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز جماعت کے ساتھ چلتے رہنا اور اپنی نیت کر کے نماز پڑھی جا سکتی کسی بھی جماعت میں. جی. لیکن اس کے ساتھ میں آپ اپنی الگ سے ایکٹیویٹیز کریں تو جس سے توہین جماعت ہو، یہ مناسب نہیں. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ نماز جماعت ختم ہونے کے بعد آئیے اور اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیے، پہلے پڑھ کے چلے جائیے. آپ دوسرے کو بتانا آپ کے اوپر واجب نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام عرفان حیدر ہے، لکھنؤ سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کا جو مطلب ہے کہ پردہ غیب میں گئے تو وہ کب گئے اور کتنے سن میں گئے؟ کہ سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کس سن میں آپ غیبت صغرا میں پھر غیبت کبریٰ میں گئے، بتا دیے ایک بار پھر سے تاکہ بچوں کی سمجھ. امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کا زمانہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے 8 ربیع الاول سن 260 ہجری. اس کے بعد سے غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہے، جس میں آپ کے 4 نائب تھے جو الگ الگ زمانے میں رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک رہا ہے. پہلے ایک تھے، پھر اس کے بعد دوسرے تھے، عثمان بن سعید، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان بن سعید کے بعد دوسرے محمد بن عثمان ان کے بیٹے تھے، پھر حسین بن رو، پھر اس کے بعد علی بن محمد سمری تھے. یہ پورا سلسلہ چلا ہے 260 ہجری سے 329 سال، 329 ہجری تک. 329 ہجری کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی. اور غیبت کبریٰ کے وقت جو اس اعتبار سے آپ کی جو پیدائش اور غیبت کبریٰ یعنی آپ کی ولادت کی تاریخ ہے 255 ہجری، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے 329 ہجری. تو اس حساب سے آپ کی عمر 74 ایئر بنتی ہے، 74 سال کی بنتی ہے. اور یہ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ کے بیچ کا زمانہ جو ہے یہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تقریباً 79 ہجری یہ تک 69 سال بنتا ہے. 69 سال غیبت صغرا رہی ہے اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی. تو غیبت کبریٰ کے وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 74 سال کی تھی اور 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تب سے لے کر آج تک غیبت کبریٰ جاری ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہمارا نام ہے یاسمین زہرا اور ہم مظفر نگر سے بات کر رہے ہیں. ہمیں یہ سوال معلوم کرنا ہے مولانا صاحب سے کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا 2006 میں اور ہماری شادی دیور سے کر دی تھی. ان کے ایک بچی ہوئی لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ بچی ہو گئی 10-11 سال کی، ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہم اپنی بچی کے نام سے اس کے تائے جو تھے ان کا نام منسوب کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے. مولانا صاحب کو السلام علیکم اور شہزاد بھائی کو بھی السلام علیکم. یہ اپنے دیور سے بعد میں جو ان کے شوہر ہوئے ان سے ایک بیٹی ہے، اب وہ ان کے جو دوسرے شوہر ہیں چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا اس بچی جو ان کے دوسرے شوہر سے ہیں پہلے شوہر کے نام سے منسوب کر سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیے نسبت تو اسی کی طرف ہوگی کہ جس کی وہ بچی ہے. جی. جو بچی اصلاً جو ہے ان کی جو بیٹی ہے جس کی بات کر رہی ہیں وہ دیور سے ہے، جی، دیور کے نام سے ہوگی. جی، دیور کے نام سے ہوگی. وہ جو ہے شوہر کے نام سے پہلا شوہر کا انتقال ہو چکا، جو کہ اس کی بچیاں اس کے نام سے ہوگی، اس کی بچی تو پہلے شوہر کے نہیں، دیور کے نام سے جو دوسرا شوہر جو اس کا اصل باپ ہے اسی کے نام سے ولدیت اور اسی کے نام سے بنتیت لگائی جائے گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس خود کا کمایا ہوا ہے سب کچھ، میں خمس نکالنا چاہتا ہوں.
تو میں نے جتنا گھر خریدا ہے، کچھ بھی لیا ہے، میں نے سارا سامان لیا ہے، تو ان سب کا مجھے خمس نکالنا پڑے گا؟ اس سے مجھے صحیح کرو، آپ بتائیے مجھے اس سوال کا جواب۔ السلام علیکم۔ غالباً انہوں نے پہلی بار یہ خمس نکالنے کی نیت کی ہے، اور یہ سارا جو ان کا اثاثہ ہے کس طرح سے خمس نکالنے۔ جی دیکھیے، جو لوگ پہلی بار، جنہوں نے پہلے کبھی خمس ادا نہیں کیا ہے، پہلی بار جب خمس ادا کرنا ہے تو وراثت کے علاوہ جو اپنی کمائی سے انہوں نے جمع کیا ہے اس پہ سب کا تخمینہ جوڑیں گے، سب کا حساب لگائیں گے، اس کا 20% یہ ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا سوال یہ ہے، جیسے میں پردیش میں ہوں اور مجھے اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، تو ہاتھ چھوڑ کے نیت تو میں میری کروں گا نماز کی، کہ مطلب ہاتھ چھوڑ کے پڑھ سکتا ہوں یا ہاتھ باندھنا پڑے گا مجھے؟ یہ میرا سوال تھا۔ خدا حافظ۔ مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جی۔ ہم لوگوں نے یہ تو منسوخ کر دیا ان کی، لیکن جی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہر ایک کو اپنے مسلک کے اعتبار سے اجازت ہے کہ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے جس طرح خدا کی عبادت کرتے ہیں ویسے کریں۔ جی کسی کو اپنے مسلک کو چھوڑ کے بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مجبوری نہیں، اضطراری کیفیت نہیں، تو آپ اپنی طرح سے نماز پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ جی یہاں ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، کہیں بھی آپ پڑھیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اکثر جگہوں پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں آپ شریک ہو جائیے، نماز پڑھیے، بٹ اپنے ہی طریقے سے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں سلواستا سے مختار علی حیدر علی بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں بامبے میں روزی پانی سے پریشان تھا اور میرا کچھ نقصان بھی ہو گیا، تو میں تجارت کرنے کے واسطے میں سلواسا شفٹ ہوا ہوں۔ تو میری وائف ہے، وہ آنا نہیں چاہتی ہے، وہ لڑکے کے اوپر سب دار و مدار کرتی ہے۔ تو اس کا گنہگار کون، میں یا میری عورت؟ آپ میرے کو اس کا جواب دیے۔ خدا حافظ۔ یہ بقول ان کا بمبئی میں کاروبار نہیں چل رہا تھا، تو یہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیا نا سلواسا میں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان کی زوجہ وہاں جانے کو تیار نہیں ہے، بیٹے کے پاس ہے، تو کیا وہ گناہ گار اپنے شوہر کے نہیں، پاس؟ گنہ گار نہیں ہے۔ اگر یہ گنہ گار نہیں ہے، جی۔ گنہ گار وہ بھی نہیں ہے۔ جی اگر وہ اپنے بیٹے سے پاس رہتی ہیں، بیٹا ان کو ایکسیپٹ کیے ہوئے، تو گنہ گار وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کا حق مارا جا رہا ہے جی تو ان کو جانا چاہیے، تو گنہ گاری ہوگی۔ شوہر کا حق اگر ادا نہیں ہو رہا ہے، اور تو شوہر کا حق ادا کرنا واجب ہوتا ہے، جی تو اگر اس صورت میں ہے تو گنہ گار ثابت ہوں گی، جی ان کو جانا چاہیے۔ وگرنہ یہ اپنے بیٹے کے پاس رہ رہی ہیں، اگر ان کے حقوق کو ادا کر رہی ہیں اور ان کو اعتراض نہیں ہے تو رہ سکتی ہیں۔ جی ان کی اجازت کے بغیر وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتی۔ شکریہ۔ آگے۔ السلام علیکم جی، ہم بامبے سے بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پیسہ ایک بلڈر کے پاس پھنسا ہوا ہے، مولانا صاحب سے کہیے کہ ان کوئی دعا بتائیں جو میرا پیسہ نکل جائے۔ شکریہ۔ کیا اگر ایسی بھی کوئی دعا ہے کہ پھنسا ہوا پیسہ نکل آئے؟ یہ دعا تو مطلب یہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک تجربہ بتاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ جب کبھی چوروں کا ایک واقعہ تھا کہ چور راستے میں سامان لوٹنے والے تھے، قافلے میں امام ساتھ میں تھے، تو لوگوں نے کہا امام سے کہ یہاں جو ہے ہمارا سامان لوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو امام نے کہا کام کریں، آپ لوگ اپنے سامان کی تجارت کے سامان میں جو فائدہ ہوگا اس میں نیت کریں کہ 1/3 خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ کا سامان محفوظ رہے گا۔ سب نے نیت کی، سب کا سامان محفوظ رہا۔ بعد میں آ کے انہوں نے 1/3 خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ تو الصدقۃ رد البلا، صدقے کے آپ اس طرح کی کوئی نیت کریں کہ ہمارا یہ مل جائے، اس میں سے کچھ پیسہ ہم خدا کی بارگاہ میں دیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا پیسہ خدا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ عاصم عباس جعفری دہلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 40واں جو ہے امام کے، کسی کے جس کا انتقال ہو گیا ہو، 40واں اس کا امام کے 40ویں سے پہلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی شرعی ممانعت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ عاصم عباس جعفری دہلی۔ ہم احترام میں سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام عزا میں مقدم رکھتے ہیں غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم اپنے مرحومین کا 10واں 20واں 40واں جو ہے وہ امام کے ان ایام کے بعد کرتے ہیں، لیکن اگر پہلے کر لیا تو کوئی شرعن قباحت ہے؟ تو یہ شرعن قباحت کوئی نہیں ہے۔ جی۔ ہوتا کیا ہے، بہت سالوں سے یہ سب ہوتا ہے، ایک دل کی تسلی ہوتی ہے جی۔ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو ہم نے مقدم کیا، جیسا آپ نے فرمایا۔ ابھی یہ سوالات آنے لگے ہیں، جی یہ سوالات آنے لگے ہیں، ایسے سوالات اکثر جو ہے
نہیں ہونا چاہیے. جی کہ جو ہوتا تھا وہ صحیح ہے، حالانکہ اگر اس کا 40واں دیر میں تھوڑا امام کے بعد ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے مسئلہ نہیں، اگر پہلے ہو جائے گا تو بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. مگر ہم اگر امام کے تمام عزائے امام حسین علیہ السلام کو مقدم رکھیں گے تو ہمارے لیے اور سکون قلب حاصل ہوگا. اور 40واں آپ کریں گے، چاہے آج کریں چاہے کل کریں، جو کچھ بھیجنے والے ہیں وہ انہی کے حوالے سے پہنچنے والے ہیں. اور ذکر انہی کا ہوگا، انہی کا ذکر اس میں بھی ہونے والا ہے. تو اس ذکر سے اصالہ ثواب کرنے والے ہیں، یہی جو ہے سفارش کرنے والے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تھوڑا رک جائیں یا چاہیں آپ اپنے حساب سے کریں. لیکن یہ سوال ابھی آنے لگے ہیں. پہلے یہ اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، غم حسین کو کم کرنے کے لیے سوال آنے لگے ہیں. اب یہ سوال کہاں سے آتے ہیں، خدا جو ہے ان کو ہدایت فرمائے. الہی آمین. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محمد رضا ہے، چنئی سے بات کر رہا ہوں میں. میرا ایک سوال ہے جو مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اس کو تھوڑا تفصیل سے میرے کو بیان کیجیے. ابھی یہ جو عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کی جو عید ہوتی ہے، اس میں جو قربانی ہوتی ہے جو بکرے کی، وہ درمیان جس کے پاس سہولت ہوتی ہے وہ اونٹ بھی ذبح کرتا ہے، جس کے پاس سہولت ہوتی ہے وہ یعنی گائے یا بیل جو بھی ہے ذبح کرتا ہے. عید و اضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مینا کے میدان میں جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے، تو جہاں تک میں نے سنا ہے کہ عالم لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ آ کے بکرا دمبا آیا تھا. تو جب وہ دمبے کی شرط ہے تو آدمی لوگ کو تو صرف دمبا کو دینا چاہیے تھا، کیوں اونٹ اور گائے کی ذبح کر. جس کے پاس سہولت نہیں ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ان لوگ کے لیے کیوں کوئی پرندہ یعنی کوئی حلال پرندہ ہے یا مرغی ہے؟ اس کے بارے میں آپ میرے کو مہربانی کر کے تھوڑا تفصیل سے بتائیے. یہ میرے کو بہت دن سے یہ کنفیوژن ہے، جس کی میں تفصیل سے جانکاری جاننا چاہتا ہوں. خدا حافظ، السلام علیکم. قربانی حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے لیے دمبا آیا تھا، تو یہ ہم لوگ دمبا ہی کیوں نہیں کرتے بلکہ اور دوسرے جانور بھی ہم جو حلال جانور ہیں اس کو کیوں نہیں حلال کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے. جی اب انہوں نے چونکہ علماء سے سنا، جی علماء نے یہ بتایا کہ جناب ابراہیم نے جب ذبح کرنا چاہا تو جناب اسماعیل بچ گئے اور دمبا آ گیا. جی اب اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ جب دمبے کی شرط ہے، جی شرط نہیں ہے دمبے کی، جی دمبے کی شرط نہیں ہے، شرط ہے دمبے کی جیسے ہی کوئی چوپایا، جی ان کا پرندہ بھی ذبح ہو جی سکتا. پرندہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ چوپائے کی شرط ہے، جی دمبے کی شرط نہیں ہے. بٹ حلال ایسا جانور جو چوپایا ہو، جی جو حلال ہو، جی اس کی شرط ہے کہ وہ آپ ان کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکل سے مطلب جو ہے اس کے شبیہ میں جو ہے آپ قربانی کریں. تو اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے. ایسا شار مقدس کے زمانے میں ہوا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہوا، جی نبی نے اس کو جاری رکھا، نبی کے دور میں بھی ہوا. ان بڑے جانوروں کی قربانی بھی، چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی. اور دمبے ڈھونڈنے جاؤ اتنے سارے دمبے ملیں گے نہیں، دمبے کی ہی شبیہ بکرے ہیں یا اور بھیڑے ہیں. تو یہ سب چیزیں چوپائے ہیں، چوپایا مین ہے. ایک جانور قربان کیا جاتا ہے، وہ قربانی ہوتی ہے. رہی بات پرندوں کے پاس 4 پیر نہیں ہوتے. جی اور یہ اونٹ کی قربانی آج نہیں ہم نے شروع کیا ہے، سرکار کے زمانے سے سرکار نے معصومین نے شروع کیا ہے اور ہوتا ہے. تو یہ اس میں شرط ہے چوپائے کی، اس لیے پرندہ نہیں ہو سکتا. دمبے کی شرط نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی حلال چوپایا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں بامبے سے بول رہا ہوں. مجھے کس سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ جلوسوں میں جو علم مبارک نکلتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ عورتیں بیچ میں علم جلوس کے گھس کے اور علم چومنا رہتا ہے، ان کو نامحرموں میں سے ٹچ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے دھکا لگ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا گھس کے جو ہے وہ چومیں، اس کو ہاتھ لگائیں ضروری ہے یا دور سے بھی زیارت ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اور جو کچرا کرتے ہیں، پانی پی کے پھینک دیتے ہیں یا شربت پی کے گلاس سے پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی ذرا آپ بتائیے مومنین کے لیے. شکریہ. جہاں تک کہ پہلا سوال ہے، عام طور سے تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ خواتین اتنے اس میں اس وقت ہوش میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ عزاداری میں مصروف ہوتی ہیں، باحجاب ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے مجمع میں بیچ میں آ کے، جس سے محرم نامحرم کا فرق نہیں رہتا اور مس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس میں آ کے زیارت کرتی ہیں علم مبارک کی یا اور دوسرے تبرکات ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل احتیاط واجب ہے.
اور اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے جیسے ان کو محسوس ہوا جی محسوس ہوا تبھی انہوں نے پوچھا ہے. جی بے شک. اگر ایسا محسوس ہوتا ہے تو بالکل نہیں جانا چاہیے ان کو. ان کے لیے الگ سے ایک علم ہو جس کی زیارت کریں، جو عورتوں میں ہی رکھا جائے، یا جب وہاں جائے تو کر لیں. اور اگر دور سے کریں گے تو ثواب وہی ہے، ضروری نہیں کہ اس کو جا کے وہاں بوسہ ہی دیں. بوسہ دینے کے لیے الگ سے جو ہوتے ہیں، جب ان کا موقع آئے، وقت آئے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ عورتوں کے سلسلے سے جب عورتیں آتی جاتی ہیں تو وہاں مرد نہیں جاتے. اس طرح سے جانا واقعی صحیح نہیں اور غیر مناسب ہے. مستحب کام کے لیے واجب کو ترک نہ کریں. بالکل. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. دیکھیے میں صاحب مولانا آفتاب احمد انصاری بول رہا ہوں. جاوید بھائی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو 13 سوال کر رہا ہوں. قرآن پاک کے حروف بتائیے کتنے ہیں؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ قرآن پاک کے لوگ پہلے تو پوچھتے تھے کہ آیتیں کتنی ہیں، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں حروف کتنے ہیں. دیکھیے اب ان کو ہم بتائیں، قرآن مجید کے حروف تو 28 ہی ہیں. 28 حروف پہ قرآن مجید پورا قرآن مجید ہے. لیکن اب چونکہ کچھ حروف ریپیٹ ہوئے ہیں اور ہر حرف بلکہ ریپیٹ ہوا ہے، اس طرح سے جب سب حروف جمع کیے گئے ہیں تو ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 3,23,671. 3,23,671 یہ حروف کی تعداد بنتی ہے اس بنیاد پر کہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں. وگرنہ 28 حروف ہیں، الف ب ت س ج م خ اور یہ تک ٹوٹل 28 حروف پہ قرآن مجید ہے. ان کے ریپیٹ ہونے کے بعد لکھے ہوئے مکتوبی حروف 3,23,671 ہوتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں گجرات سے بول رہی ہوں اور میرا سوال ہے، میں سریندر نگر سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو گود لیا ہے، میرے اولاد نہیں ہے، تو اس کو اپنا نام دے سکتے کہ نہیں؟ یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور وہ ریلوے میں ریلوے والے کرتے ہیں کہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. اس کا سوال جواب مجھے دیجیے. میرا نام شہناز ہے. انہوں نے بہت نیک کام کیا کہ اولاد نہیں ہے تو کسی لڑکی کو پالا ہے، تو کیا اس میں ولدیت اپنے شوہر کی دے سکتی ہیں؟ اس کا خود کا اپنا ہی باپ کا نام ہونا چاہیے، چونکہ وہی باپ، چونکہ دوسرے کا نام دے کے پھر یہ تو ایک عجیب سا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فلاں کی بیٹی نہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں نے پالی ہے. آپ وراثت سب کچھ دے سکتی ہیں مگر نام نہیں دے سکتی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید روح اللہ عابدی ہے، کرناٹک علی پور سے بول رہا ہوں. آج کل کیا ہے، تبرک ہوتی ہے، تبرک کی بٹوارا ہوتا ہے دعوتوں میں، تو کھاتے ہیں تو پھر گرا دیتے ہیں، پر نلتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے اسلامی یا تبرک کا سوال نہیں آگا، بلکہ رزق الہی جو کچھ رزق کھاتے ہیں ہم، اس میں خاص طور سے تبرک اور زیادہ احترام ہونا چاہیے. لیکن عام طور سے بھی جو ہم رزق کھاتے ہیں، کیا اس کو جان بوجھ کر یا بے احترامی اس کی کرنی چاہیے ہمیں؟ نہ دانستہ طور پہ. رزق محترم چیز ہے، دانستہ یا نادانستہ، ہر دو صورت میں اگر رزق کا احترام نہیں باقی ہے تو آپ گنہگار بھی ہوتے ہیں. اور ناشکری کی بنیاد پہ خدا کہتا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران نعمت کرو گے، شکران نعمت پہ تو اضافہ ہوگا، کفران نعمت پہ کم ہو جائے گا. تو رزق جیسے دانیال پیغمبر کا پورا واقعہ ہے، روٹی کے زمانے کا پورا انہوں نے کیا اور اس کے بعد ان کو کیا سزا ملی. اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح کا کرتا ہے تو گنہگار بھی ہے اور اس سے توفیقات بھی سلب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ہو گیا ہے، کھانے پینے میں تھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ مجمع ہوتا ہے، تو اس کو احترام سے اٹھائیں. اگر وہ انسان کے کھانے لائق نہیں رہا ہے تو کسی جانور وغیرہ کے پرندوں کو دے دیں، مگر اس کو پیروں کے نیچے نہیں کچلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام ندا ہے، میں دہلی سے بات کرتی ہوں. میں اپنے مولانا صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کے انتقال کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نہیں روئی ہوں، لیکن سب لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے رویا مت کریے ورنہ آپ کے والد آپ کے خواب میں بھی نہیں آئیں گے. میری بڑی حسرت ہے کہ میں اپنے والد کو اپنے خواب میں دیکھوں، لیکن میرے پاپا جو ہے کبھی ہمیں خواب میں بھی بہت کم آتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ وہ ہمارے والد تھے تو جو ہے ہمیں ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی بیٹی ہیں اور ہم ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. وہ پاپا ہم کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور ہمیں ہر بات ان کی یاد آتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد ہم دلی آ گئے تو ہمیں ابھی بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں پاپا زندہ ہیں، پاپا سے ہم
ہمارے خیالات ہیں یہ جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پاپا بھی زندہ ہیں اور میری ویسے بھی بہت کم بات ہوتی تھی, بہت کم جانا ہوتا تھا. تو وہ چیزیں کیا وہ سب منع کرتے ہیں کہ آپ رویا مت کریے, آپ کے رونے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی. راتوں کو بھی میں اٹھ کے روتی ہوں, پاپا کی یاد آتی ہے. تو میں کیا کروں جس سے جو ہے میرے پاپا کی روح کو بھی آرام ملے اور ہمیں ان کی روح کو ان کے ثواب دارین میں ان کو اضافہ کر سکیں. ایسا کون سا عمل ہم کریں, پلیز ہمیں یہ بتائیے. اور ہمیں بھی تھوڑا سا چین ملے, ہم کیا کریں. کسی نے بولا کہ قبر کی مٹی لگا لیجیے, تو بھی آپ کو جو ہے وہ تقویت ملے گی, لیکن اس سے بھی کوئی آرام نہیں ہوا. پلیز آپ اس کو وضاحت کریے. شکریہ. یقیناً بیٹی جو ہے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے, ایک فطری بات ہے. اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا, یہ ان کو یاد کر کے روتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ محبت کی بنیاد پر آپ اپنے والد کو روتی ہیں. جی, رونا ہوتا ہے دل میں, جب چوٹ لگتی ہے تو آدمی روتا ہے, فطری چیز ہے, فطری عمل ہے, فطرتاً ہوتا ہے. لیکن اب بہتر, اس سے زیادہ بہتر یہ ممکن ہے کہ ان کے رونے سے ان کی سسرال میں رات میں مثلا جیسے اٹھ کے روتی ہیں تو شوہر کو تکلیف یہ ہوتی ہوگی. بہرحال حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں چونکہ والد کی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب میں ہدیہ میت, نماز پڑھیں جو آئی ہے. بہترین ہے میت کے لیے صدقہ کرنا. جی, ان کی طرف سے خیرات کریں, صدقہ کریں, کسی غریب کو کسی کے سلسلے سے کوئی کسی کی مدد کریں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کے واجبات ادا کرائیں. جی, یہ میت کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, رونے سے زیادہ فائدہ ان کو اس میں ہوگا. ممکن ہے کہ رونے سے ان کو فائدہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں اکثر کہ آپ کے رونے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن دل بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. ہاں, کبھی کبھی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں, تو ہو سکتا ہے باپ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں, واجبات ان کی نمازیں پڑھوائیں, ان کے لیے خیرات کریں. رونے سے زیادہ بہتر یہ ہے. اور اگر رونا آئے تو اہل بیت کو یاد کر کے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ساجد بھائی, میں عسکری بول رہا ہوں علی گڑھ سے. ساجد بھائی, آپ سے بات کرنا تھی. ایکچولی میں نے ون چینل پہ کافی دفعہ میسج دیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اگر آپ کو زحمت نہ ہو, اگر آپ جو آتے ہیں اس پہ مسائل زندگی میں صاحب, ان سے ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں اس ٹائم 38 سال کا ہوں, 38 ایئرس کا. مجھے بلڈ پریشر کی پرابلم تو 10-15 سال سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. اور میری ممی 70-72 سال کی ہیں, ان کو 20-25 سال سے پرابلم ہے. مطلب اس چکر میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی, وہ دوائیاں کھاتی رہتی ہیں بیچ میں ہر 6 گھنٹے بعد. تو لیکن وہ اس کے وہ دے دیا کرتی ہیں, وہ ہوتا نہیں کہ آپ صدقہ جو ہوتا ہے یا اس کے نام پہ خوراک کے نام سے. تو یہ بتائیے وہ خوراک کے نام سے پیسے دیتے ہیں, وہ ہی صحیح رہتا ہے یا پھر اپنی زندگی میں بھی آپ روزے رکھوا سکتے ہیں؟ اگر یہ زندگی میں بھی, اگر اپنی حیات میں بھی انسان روزے رکھوا سکتا ہے تو کیا رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ میسج آپ وہاں تک پہنچا دیں تو بہت آپ کا شکریہ ہوگا. بھائی السلام علیکم. ساجد سلمہ نے یہ سوال مجھ تک پہنچا دیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک زمانے تک انہوں نے روزے نہیں رکھے, ان کی والدہ بھی کسی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پائیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو فدیہ ہے یا جو قضا روزے ہیں, اپنی زندگی میں کسی اور سے روزے رکھوا سکتے ہیں یا فدیہ کس شرط میں ہے اور کفارہ کس شرط میں, یہ بھی بتا دیجیے. یہ بیماری کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کے بعد افاقہ ہو جاتا ہے, تو جو افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ روزے جو رکھے ہیں ان کا فدیہ تو دینا ہی ہے. فدیہ 3 پاؤ غلہ ہے ایک روزے کے بدلے. لیکن اگر افاقہ ہو جاتا ہے, بیماری سے صحت مل جاتی, تو روزے بھی رکھیں. ایک وہ ہوتا ہے ضعیفی کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے, بڑھاپے کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے جاتے, یعنی وہ بیماری جو سالوں سال باقی رہتی ہے اور وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے, کم نہیں ہوتی, یعنی صحت ہونے کا امکان نہیں ہے, تو اس صورت میں روزے واجب نہیں ہیں. تو چونکہ واجب نہیں ہے اس لیے فدیہ دینے سے کافی ہوتا ہے. خداوند کریم نے ایک اپنا حق چھوڑ دیا لیکن غربا کا حق واجب رکھا ہے فدیہ دینے سے. لیکن اب دوسری بات انہوں نے جو پوچھی کہ کیا اگر کوئی شخص چاہے اپنی زندگی میں روزے رکھوا سکتا ہے, کسی اور زندگی میں صرف حج کی نیابت کوئی بھی کرا سکتا ہے. بقیہ جتنے بھی واجبات اور عبادات ہیں ان کی نیابت ان کی مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے. روزہ ہو یا نماز ہو, یہ سب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. لیکن حج جو ہے اس کی نیابت ہو سکتی ہے. کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم صحت دے دے تو وہ ادا کر لے. تو روزے کی نیابت زندگی میں نہیں ہو سکتی, مرنے کے بعد ہی ہوگی. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو آپ خود ہی اپنے روزے پورے کر لیں.
بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اول محرم سے لے کے عاشورہ تک کے سلام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجلس میں کسی نے کسی کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ محرم میں کہیں سلام کیا جاتا ہے. محرم میں تو صرف مولا کو رویا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، مجلس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا سوال ہے، پلیز آپ لوگ اس بات کو مومنین کو ضرور بتائیے، کیونکہ غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو 3 شبیں ہیں جس میں امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، ان 3 راتوں میں ہرگز دعا نہیں کرنا چاہیے، صرف مجلس کرنی چاہیے اور ان کو رونا چاہیے. اور ماہ محرم میں بھی دعا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ تو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا والے اتنی مصیبت میں ہیں، بھلا ان دنوں میں دعا کی جاتی ہے. تو میں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ یہ زیارت عاشورہ اور دعائے القمہ میں کیا ہے؟ سلام ہے، دعا ہے، یہی سب تو ہے. وہ پڑھتے ہیں مومنین، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا جائز نہیں اور سلام کرنا جائز نہیں ہے. میں معراج بانو رضوی ممبئی سے. شکریہ، جزاک اللہ. یہ آغا 365 دن سلام کرنا جو ہے جائز ہے. عاشور کے دن کے لیے یہ ہے کہ اس وقت احتیاط کرتے ہیں ہم، عظم اللہ اجورنا اجورکم کہتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے کسی دن بھی سلام کرنا. اور یقیناً ماہ رمضان کی جو 3 راتیں ہیں جو شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، اس میں بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے ان ایام میں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اس میں جو خود منسوب اور وارد ہوئی ہیں بہت ساری دعائیں، ان میں بھی دعا ہے جی، اور جیسا خود بہن نے فرمایا مخصوص دعائیں، جی مخصوص راتیں ہیں جہاں عبادت اور دعاؤں کی راتیں ہوتی ہیں. جی، شب عاشور مثلا خود امام نے بڑھ کے جو ہے بہت سارے دعائیں ہیں. جی، دعا مانگنا نہ مانگنا ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے، دعا مانگ سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں. جی، عاشور کے دن کے لیے لکھا ہے کہ آج مصیبت کا دن ہے، اس دن سلامتی کی دعا ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ نہیں کرتے. یہ ہمارا ایک تہذیب ہے، جی، بٹ ایسا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ احتیاط کرتے ہیں تو اچھا ہے. اور 10 دن باقی تو آپ کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پڑوسی جو ہیں وہ مجھ پر دعا تعویذ کرتے ہیں، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے والدہ کو بھی، ان کو بھی، ان کے باپ کو بھی. اس کو ہم اپنے شہر کے مولانا جو ہیں ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس کو آٹے کی لوئی میں کر کے دریا میں ڈال دو. اور سریحن میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو میں ظلم سہ رہا ہوں، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم سہ رہا ہوں، کہ میں کب تک سہوں یا اس کا میں کچھ جواب دوں؟ جیسا بھی ہے مجھے اس کا جو ہے آپ بتائیں، اس کا حل کیا ہے، میں کیا کروں اس کے بارے میں. ان کے پڑوسی جو ہیں وہ اس طرح کے کچھ تعویذات جو ہیں ان کے دروازے پھینکتے ہیں، اور کسی عالم نے کہا کہ بھائی چونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں الہی ہو، قرآن کی کچھ آیتیں ہوں، تو کہا آپ اس کو جو احتیاط کے ساتھ میں اس کو یعنی آپ کہیں آپ دفن کر دیں یا اس کو سہرا دیں. تو یہ کس طرح سے نجات پائیں اس چیز سے؟ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آپ دیکھیے یہ طے نہیں ہے کہ وہ اب ان کی برائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے خود طے کر لیا. جی، اگر کوئی کرتا ہے ایسا جی، تو یہ شریعت نے جائز نہیں کیا ہے، جی، اس کو حرام قرار دیا جی. ہے. جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں، مثلا یہ ایک حسد ہے جی کہ فلاں صاحب کا یہ کیوں ہو گیا. چونکہ آج کے زمانے میں مولائے متقیان کا وہ قول جو ہے اکثر دہرایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ لوگ اپنے دکھ سے کم پریشان ہیں، دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان. جی، اور یہ بات ہم نے سنی تھی، سنتے چلے آئے، اور علماء آج دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے خود تجربہ کیا. جی، یہ خود جو ہے ہم نے اپنے اوپر بھی تجربہ کیا، اور دوسرے بھی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے کسی کے دکھ سے، اپنے دکھ سے زیادہ تکلیف نہیں ہے، دوسرا سکھی کیوں ہے یہ تکلیف ہے. تو ایسے لوگ دونوں طرح پریشان ہوتے ہیں، دنیا میں بھی جلتے ہیں، آخرت میں بھی جلتے ہیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک کسی کا ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی پہ الزام نہیں دیا جا سکتا، جی، اور اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کافی دیر سے آپ کا لائن نمبر ٹرائی کر رہا ہوں لیکن لگ نہیں پا رہا ہے. میں حیدرآباد سے مسٹر ملک بات کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لڑکے باہر کنٹریز میں ہیں،
ان کے جو FDs جو ہم بنا کے رکھتے ہیں کیا اس کے اوپر ہمیں خمس دینا پڑتا ہے؟ اگر آپ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ. مولا کے دمان. بچے ان کے باہر ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں، FDs ہیں، اس پہ خمس ہے؟ یہ اگر وہ بچت میں شامل ہوتا ہے اور اس کو جو ہے آتا ہے نا وہ جو سیونگ میں، تو خمس واجب ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایام عزا کے دوران اپنے مردوں کو ہم بخش سکتے ہیں یا ایام اعزاء میں ان کو ہم ان کے لیے کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جو ان کی ہدیہ؟ جی بالکل بخش سکتے ہیں، فاتح کر سکتے ہیں، ان کے لیے خیرات کر سکتے ہیں، جی ان کی طرف سے خیرات کر سکتے ہیں، ان کی طرف صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بخش سکتے ہیں، بالکل بخش سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. میں وارانسی سے یزید کی موت کیسے ہوئی؟ یہ دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت، دشمن انسانیت کس طرح سے واصل جہنم ہوا؟ دیکھیے اس کی پوری ہسٹری کئی تاریخیں ہیں. اس میں ایک تاریخ مشہور یہ ہے کہ ایک زمانہ جس زمانے میں اس نے امام علی مقام کے ساتھ کیا اور اہل بیت کو قید کر دیا. اس میں قید خانے میں کچھ ایسے شخصیتیں تھیں کہ جن کی آواز اور جن کی گریہ، جس کی وجہ سے یہ اتنا وہ پریشان تھا کہ سو نہیں سکتا تھا. جی دیواروں سے سر ٹکراتا تھا. یہ اس کو جو سزا تھی، اور یہ ہمیشہ اس کو سائے سے ڈر لگتا تھا کہ امام حسین کو میں نے کیوں قتل کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس کو طبیبوں نے یہ بتایا تھا کہ تم سیر و تفریح کے لیے جاؤ تو تھوڑا تمہیں سکون ملے گا. تو یہ سیر و تفریح کے لیے نکلے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. تو اس نے جو ہے وہ شکار کے سلسلے میں ایک ہرن کے، مختصر یہ ہے کہ ایک ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور ہرن ایک جنگل سے دوسرے جنگل ہوتا ہوا چلا. تو باقی ساتھی رہ گئے. پھر ایک بڑے جنگل کے درمیان میں پہنچا تو ہرن غائب ہو گیا، اور جنگل چاروں طرف سے آگ ہو گیا، اور اس کے اوپر ایک آگ کا گولا گرا، اور اس کا جو ہے وہ وہاں سے واصل جہنم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وادی جہنم، جہاں یہ جل رہا ہے. اس کا گھوڑا وہاں سے بھاگا، اور چونکہ رکاب میں اس کا پیر جو ہے اٹک گیا تھا، یہ گر گیا تھا گھوڑے سے، تو اس کا پیر اس میں پھنسا ہوا آدھا کٹا ہوا آیا. تو جس کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا یزید واصل جہنم ہوا. اس طرح سے دنیا میں ہی اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. یہ ہے اس کی مختصر ہسٹری کہ وہ خداوند کریم کے عذاب دردناک میں مبتلا ہو. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.